رمضان کے روزہ رکھنے کے 7 فائدے ہیں. کتنے فائدے ہیں؟ 7 فائدے ہیں. رمضان کے جو روزے رکھے جاتے ہیں، یعنی ایک روزے کا 30 کے 30 روزے کا نہیں ہے، یہ ایک روزے کے 7 فائدے ہیں. دیکھیے اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے کہ اگر ایک روزہ رکھا جائے تو اس کو کتنا 7 فائدے دے رہا ہے. آئیے، یہ سوال کیا تھا یہودیوں کا ایک گروہ آیا ہے پیغمبر کے پاس. اس نے کئی سوالات کیے. ان کئی سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ آپ کی امت اگر روزہ رکھتی ہے تو اس کا اجر و ثواب کیا، روزے کا اجر و ثواب کیا ہے. یہ سوال پوچھا یہودیوں کے ایک گروہ نے جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے اور پیغمبر کے پاس آئے، اور کئی سوالات تھے. ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ روزے کا اجر و ثواب کیا ہے. اللہ کے رسول نے جواب دیا، فرمایا جو مومن بھی ماہ مبارک رمضان میں ایک روزہ رکھتا ہے خداوند عالم اسے 7 چیزیں اس پر واجب قرار دے دیتا ہے. 7 چیزیں، 7 خصلتیں کہہ لیں، 7 خصوصیات کہہ لیں، یعنی اللہ اسے 7 خصوصیات کا حامل بنا دیتا ہے. یہ بھی ہے کہہ سکتے ہیں اللہ اور اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے اللہ اس پر جو ہے وہ اپنے پر 7 خصوصیات اس پر واجب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ اگر کوئی مومن رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے، نمبر 1 تو اللہ حرام چیز کو اس کے بدن سے دور کر دیتا ہے. یعنی کیا مطلب حرام چیز کو اس کے بدن سے دور کر دیتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اس نے کچھ حرام کھایا پیا جس سے اس کا گوشت بنا، جس سے اس کی ہڈی بنی، خدا اس روزے کے عوض میں کیا کرتا ہے؟ اس کو پگھلا دیتا ہے، اس کو ذوب کر دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. جیسے حقیقی توبہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو حقیقی توبہ میں امیر المومنین نے جو بیان کیے کہ 6 چیزیں ہیں جس سے ہم کہتے ہیں یہ حقیقی توبہ ہے. ایک دفعہ تو ہم سرسری توبہ کرتے ہیں، وہ نہیں. حقیقی توبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ امیر المومنین کی ایک روایت ہے جس میں 6 چیزیں امیر المومنین نے بیان کی. اس 6 چیزوں میں ایک چیز یہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی سچی توبہ اسے کہتے ہیں کہ جس اس طرح توبہ کرے کہ اگر اس کے جسم میں حرام کھا کے اس نے اگر اس کا گوشت حرام سے بنا ہے، اس کی ہڈیاں حرام سے مضبوط ہو گئی ہیں، تو اتنا اپنے آپ میں اتنا توبہ اس طرح توبہ کرے کہ وہ ہڈیاں اور گوشت جو ہے وہ حرام سے بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے، گلا دے. ہاں گلا دے، اور اتنا گلا دے کہ وہ پھر بعد میں اس پہ حلال چڑھ جائے. اسے کہتے ہیں توبہ. توبہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان سرسری سے توبہ کرے. لیکن صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ حرام چیز کو اس کے بدن سے دور کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدن میں اگر کوئی چیز حرام سے بنی ہے تو اس کو اتنا پگھلا دے گا کہ وہ حرام چیز اس کے بدن سے نکل جائے گی، دور ہو جائے گی. نمبر 1 ہو گیا حرام چیز کو اس کے بدن سے دور کر دیتا ہے. نمبر 2 ہے وہ رحمت پروردگار کے قریب ہو جاتا ہے. نمبر 2 وہ رحمت پروردگار کے قریب ہو جاتا ہے. نمبر 3 اللہ اس کی خطاؤں کو چھپاتا ہے. اللہ اس کی خطاؤں کو چھپاتا ہے، جو غلطیاں وہ کرتا ہے پروردگار اسے چھپاتا ہے. پھر پیغمبر فرماتے ہیں، یعنی پیغمبر کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ روزے کا کفارہ روزے نہ رکھنے والے کا گناہ کو بھی چھپا دیتا ہے. یعنی انسان جو کفارہ دیتا ہے وہ کیا ہے در حقیقت میں؟ جو خدا نخواستہ کسی نے روزہ نہیں رکھا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو اس کا کیا دینا ہے؟ کفارہ دینا. تو یہ کفارہ کیا کام کرتا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کفارہ کیا کرتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ میں دوبارہ سے بیان کرتا ہوں، اس کی خطاؤں کو چھپا دیتا ہے. پھر کیا کہتے ہیں پیغمبر؟ کیا تم نہیں جانتے کہ روزے کا کفارہ روزہ نہ رکھنے والے کے گناہ کو چھپا دیتا ہے؟ یعنی جو اس نے کفارہ دے دیا اس کا مطلب ہے کہ اس کا گناہ چھپ گیا. نمبر 4 حالت جان کے جی ہاں نمبر 4 ہاں پروردگار ہو جاتا ہے. نہیں، تیسرا اس کی خطاؤں کو چھپا دیتا ہے نا، یہ تیسرا ہے. ٹھیک ہے، نہیں چوتھا نہیں ہے. تم نہیں جانتے اسی کے بعد ہے یہ اسی میں ہی ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ روزے کا کفارہ روزہ نہ رکھنے والے کے گناہ کو چھپا دیتا ہے؟ یہ اسی 3 میں ہی ہے. 4
جان گنی کی حالت اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. جان گنی سمجھتی ہیں؟ ہاں، مرتے وقت کی جو حالت ہوتی ہے، جب روح نکلنے کی حالت کہتے ہیں، جب روح انسان کی نکلتی ہے تو اس کی بہت تکلیف ہوتی ہے. روایت نہیں کہ مومن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی روزہ ایک روزے کا ثواب پیغمبر کہہ رہے ہیں، خدا یہ کہتا ہے، یہ سب خدا اپنے رسول سے کہہ رہا ہے نا. خدا کہتا ہے کہ خداوند متعال اس پہ یہ 7 چیزیں واجب کرتا ہے جو روزہ رکھتا ہے. کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جان کنی کی حالت، یعنی جب روح نکلنے کی حالت ہوتی ہے تو اس کے لیے آسان، اس کی اس حالت کو آسان کر دیتا ہے، اس تکلیف کو آسان کر دیتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں. نمبر کون سا ہے؟ 5. خداوند عالم اسے قیامت کی بھوک اور پیاس سے امن میں رکھتا ہے. یعنی روز قیامت کی جو بھوک ہوگی، روز قیامت کی جو پیاس ہوگی، اس وقت اس سے وہ امن میں رہے گا، محفوظ رہے گا. یعنی وہ اس وقت روز قیامت کی بھوک اور پیاس، اور جو کہتے ہیں نا روز قیامت کی بھوک اور پیاس بہت شدت والی ہوگی، تو جو روزہ رکھے گا روز قیامت میں پروردگار اسے روز قیامت میں خداوند متعال اسے اس قیامت کی بھوک اور پیاس سے امن میں رکھے گا. نمبر 6. خداوند عالم آتش جہنم کو اس سے دور رکھے گا. آتش جہنم اس سے دور رہے گی. نمبر 7 اور آخری، 7واں اور آخری کیا ہے؟ خداوند عالم اسے جنت کی پاکیزہ غذائیں کھلائے گا. خدا کیا کرے گا؟ جنت کی پاکیزہ غذائیں اسے کھلائے گا. تو 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ رکھے گا. اب آپ سوچیں کہ ایک روزہ رکھنے پر اتنا ثواب ہے، تو انسان اگر 30 روزے رکھے گا تو پروردگار اسے کیا دے گا؟ تو یہ ایک روایت مختصر ہم نے بیان کی کہ اس کے رمضان کے واجب، اگر ایک واجب روزہ رکھتا ہے، اللہ کے فرماتے ہیں تو اللہ 7 چیزیں اپنے اوپر واجب قرار دے دیتا ہے، اور ان کو وہ جو روزہ رکھے گا اسے یہ 7 چیزیں خداوند متعال عطا کرے گا.